زمانہ غیبت میں عبادت اور زمانہ ظہور میں عبادت، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو آج زمانہ غیبت ہے اور ہم سب منتظر ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں، کل وہ ظہور فرمائیں گے، حکومت قائم ہوگی، ہر جگہ امن و امان ہوگا، لوگوں کی عقلیں کامل ہوں گی، اس وقت بھی ہم ہوں گے تو ہم عمل کریں گے۔ تو آج کے عمل میں اور اس دن کے عمل میں فرق ہے۔ امام صادق نے فرمایا واللہ عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل، قسم کھایا امام صادق علیہ السلام نے، خود صادق ہیں، صادق القول ہیں، امام معصوم ہیں، اور وہ قسم کھا رہے ہیں واللہ، قسم بخدا، تاکہ ہم باور کریں، وہ امت باور کرے جو باور کرنے کی عادی نہیں ہے۔ اہل بیت قسم کھاتے ہیں، بات پکی ہے، بات معمولی نہیں ہے۔ جب اہل بیت قسم کھاتے ہیں، جب خداوند قسم کھاتا ہے تو بات بہت پائے کی ہوتی ہے، بڑی اہمیت والی بات ہوتی ہے۔ قسم بخدا تمہارا عبادت کرنا، تمہارا ہمارا یعنی ہم سب کا، زمانے غیبت والوں کا، کس طرح عبادت؟ فی السر، چھپ چھپ کے عبادت کرنا، خوف کی حالت، مخفیانہ تمہارے عبادت کرنا خوف کی وجہ سے، مع امامکم المستتر، اپنے پوشیدہ امام کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ساتھ، جو کہ غائب ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ممکن ہے کہ ہم سے ملتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں نہیں پہچانتے، ممکن ہے کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ غیبت کا معنی یہ فی دولت الباطل، باطل حکومتوں میں، وحال الہدنۃ، خوف کی حالت میں، یہ عبادت افضل ہے، بہترین ہے، برترین عبادت ہے، ممن یعبد اللہ عز وجل، بنسبت اس شخص کے جو خدا کی عبادت کرے گا، فی ظہور الحق مع الامام الظاہر فی دولت الحق، وہ جو امام ظاہر کے ساتھ دولت اہل بیت میں، حکومت اہل بیت میں، حکومت حقہ کے ساتھ، امام ظاہر کے ساتھ عبادت کریں گے، اس سے آج کی عبادت بہتر ہے۔ کل امام بھی ظاہر ہیں، حکومت بھی مشخص ہے، حکومت حقہ ہے، امن و امان بھی ہے، کل آپ آرام سے جا کے مسجد میں ساری رات بیٹھیں، سارا سال بیٹھے رہیں، اس کی اتنی ارزش نہیں ہے جتنی آج آپ کی عبادت کی ارزش ہے خداوند متعال کی نظر میں۔ بس ہوشیار ہو جائیں، بس بیدار رہیں، بس اپنے آپ کو شکست نہ دیں، اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، آگے آ جائیں، کام کریں، ایک ایک شخص آپ میں سے آقا امام زمان کے لیے کام کریں، نمائندہ بن جائیں، آقا امام زمان جانشین بن جائیں، ان کے نائب بن کے کام کریں۔ آپ نے ہاتھ بٹانی ہے آقا امام زمان کی، آج بٹائیں، لوگوں کو معرفت دیں، لوگوں کو پہچان دیں، لوگوں کو جانکاری دیں، لوگوں کو حقائق سے آشنا کر دیں۔ عبادتیں آپ کی افضل، انتظار آپ کا افضل، آپ کے تمام عبادت میں آپ تمام اہل زمانے والوں سے افضل۔ امام سجاد علیہ السلام فرمایا افضل اہل کل زمان، ہر زمانے والوں سے افضل قرار پائیں گے۔ تو آج آپ کے ہاتھ میں یہ سارے آپشنز ہیں، یہ سارے مقامات ہیں، یہ سارے رتبے ہیں، ایسے نہ ہوں کہ ہم صرف آقا امام زمان کی خدمت میں سلام کر کے کھانے والوں میں شمار، کسی میدان کے شاہ سوار نہ ہوں۔ اس قدر بے عرضگی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے اندر عرضہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جرأت پیدا کریں، کام کر سکیں، ولو دنیا اس سے بھی بدتر ہو جائے، اس سے بھی فضا آلودہ ہو جائے،
تب بھی جینے کا سلیقہ نہ، وہ بھی منتظر آقا امام زمان بن کے، سرباز آقا امام زمان بن کے جینے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ بدترین حالات میں ہم اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رہے اور کام کر سکیں، بدترین حالات میں۔ مثلا جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی ہم آقا امام زمان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ علماء کے حالات پڑھیں، علماء کی زندگی پڑھیں۔ جیلوں میں علماء نے بہترین زندگی کی بہترین کتابیں لکھی ہیں، زندانوں میں علماء نے تفسیریں لکھی ہیں۔ ہر جگہ خدمت کر سکتے ہیں، ہر جگہ۔ جیلوں میں لوگوں نے تبلیغات کی، جیلوں میں انقلاب لایا، کر سکتے ہیں۔ بہترین کارکردگی دکھا دیں، سہولتیں مل جائے گی آپ کو، اور آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس خدا نے علم دیا ہے، زبان دیا ہے، اعضاء و جوارح، ہاتھ پیر دیے ہیں، آپ امام زمان کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ عبادتوں پہ توجہ دیں، آج جمعہ و جماعت پہ توجہ دیں، آج رمضان کے روزوں کو اہمیت دیں، آج اعتکاف کو۔ آپ نے اعتکاف نہیں کرنی ہے، آپ نے اعتکاف کو زندہ کرنا ہے معاشرے میں۔ آپ نے صرف روزے نہیں رکھنے ہیں، آپ نے روزوں کو، رمضان کو زندہ رکھنا ہے۔ آپ روزے رکھیں گے، آج رمضان زندہ رہے گا۔ آج نماز جمعہ پڑھنے جائیں گے آپ لوگ، نماز جمعہ کو آپ لوگ زندہ رکھو گے۔ آج جماعتوں میں آئیں گے، جماعتوں کو آپ زندہ رکھیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کی وجہ سے یہ خدائی سنتیں زندہ ہوں گی، اہمیت زیادہ ہے۔ کل جب ظہور ہوگا، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ حکومت یہاں کا قائم ہے، سربازان آقا امام زمان ہر جگہ پھیلے، ان کی حکومت ہے، وہاں بھی زبردستی ہے، وہاں بھی چارہ نہیں ہے۔ خواستہ یا ناخواستہ آپ کو اطاعت کرنی ہوگی۔ آج اہمیت ہے۔ آج ایک طرف زمانہ خراب ہے، پرآشوب ہے، پرخطر ہے، دوسری طرف ڈنڈا نہیں ہے، دوسری طرف ہم آزاد ہیں۔ اہمیت ہماری عبادتوں کی یہاں پر ہے۔ ایک طرف حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت نہ کریں، مسجدوں میں نہ جائیں، خطرہ ہے، دھماکے ہوں گے، جمعہ جماعت میں نہ جائیں، دھماکے ہوں گے، خطرات ہیں، سڑکوں پہ نہ نکلیں، مارے جاؤ گے۔ ایک طرف حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آنا، ایک طرف دوسری طرف سے ہمیں کوئی فورس کرنے والا نہیں ہے، ہم آزاد ہیں۔ آپ آج اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے آپ آئیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، جماعتوں کو آباد رکھیں گے، رمضانوں کو آپ آباد رکھیں گے، زندہ رکھیں گے۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ کل کو آپ کی جتنی ضرورت نہیں ہوگی جتنی آج ضرورت ہے۔ چوٹی کے سرے تک جانا آسان ہے۔ پہلے جو لوگ یہاں سے وہاں تک راہ ہموار کریں گے، یہ مہم ہے۔ آج آپ زمینہ ہموار کر رہے ہیں، چوٹی تک جانے کے دوسروں کو راستہ ہموار کرتے جا رہے ہیں۔ راستہ یہی ہے کہ مسجدیں آباد رہیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، رمضان آباد رہے، اعتکاف آباد رہے، جمعہ آباد رہے اور زندہ رہے۔ اس طرح تمام الہی سنتیں، محرم زندہ رہے، سفر زندہ رہے، زیارتیں، اربعین، عاشوراء زندہ رہے، بقیع زندہ رہے، کعبہ و مدینہ و مکہ و مدینہ آج آباد رہے، زندہ رہے آپ کی وجہ سے۔ تو کل لوگ آپ کے پیچھے بھی چلتے جائیں گے، جب ظہور ہوگا تو لوگ سارے جائیں گے۔ راستہ آپ نے ہموار کیا ہے۔ آج زمینہ سازی کی ضرورت ہے، نہ کل۔ آج اہمیت ہے، انہیں ہاتھ سے جانے نہ دیں، ایک ایک بیدار ہو جائیں۔